اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم ہے مختصر، اسیری قید جس کو کہتے ہیں۔ اسیر عربی کا لفظ ہے، قید ہونا ہے۔ اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نسیاں ہے زندان صدف سے ارجمند۔ اعتبار کے مین افزا، اعتبار افزا عزت والا، ساکھ بڑھانے والا اس کو کہتے ہیں۔ افزا کا معنی بڑھانے والا اور اعتبار کے معنی ساکھ، عزت۔ فطرت بلند ہونا، انسانی سرشت کا پاک نفس اور اعلیٰ سوچ رکھنے والا ہونا۔ انسان اگر اعلیٰ سوچ والا ہے تو سمجھو کہ اس کی فطرت بلند ہے۔ قطرہ نسیاں، موسم بہار کی بارش کی قطرہ جو سپی کے منہ میں پڑ کر موتی بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قطرہ نسیاں۔ زندان صدف سے ارجمند، صدف کا معنی ہے سیپی اور ارجمند کا معنی ہے قیمت والا، قدر والا۔ جیسے عام بولا جاتا ہے فرزند ارجمند یعنی قیمتی بیٹا، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگر فطرت بلند ہو تو اسیری اور نظر بندی انسانی وقار میں اضافے کا سبب بنتی ہے، چاہے وہ ظاہری اسیری ہو جس طرح انسان قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت بلند ہے، جیسے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا تھا بے جرم بے خطا، لیکن ان کی فطرت بلند تھی تو ان کے قید نے ان کے وقار میں اضافہ کیا، کمی نہیں لا سکا۔ اس کی مثال وہ بارش کے ایک معمولی قطرے سے دیتے ہیں جو سیپی میں بند ہو کر ایک نایاب موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی جس طرح بارش کا قطرہ سیپی میں قید ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ ایک موتی کی شکل میں نکلتا ہے، موتی بن جاتا ہے، تو اسی طرح جو بلند فطرت انسان قید میں چلا جائے، اس کو قید کر دیا جائے تو وہ ایک ہیرا، ایک موتی بن کر لہراتا ہے۔ مشک اذفر کیا چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند۔ سبحان اللہ۔ مشک کہتے ہیں خوشبو کو، اذفر کا معنی ہے خالص، تیز خوشبو والی، مشک تیز خوشبو والی، خالص خوشبو والی، اس کو کہتے ہیں مشک اذفر، ٹھیک ہے۔ ایک لہو کی بوند، ہرن کی ناف سے نکلنے والے خون کی جمی ہوئی خوشبودار بوند کو کہتے ہیں۔ نافع آہو، ہرن کی ناف جس کو ہم اپنی زبان میں دنی کہتے ہیں، یہ سرائکی میں، ٹھیک ہے۔ تو اب مطلب کہ چلتے ہیں، اسی طرح وہ مشک کے حوالے سے ایک دوسری مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ خالص مشک خون کا ایک قطرہ ہی تو ہے جو ہرن کی ناف میں منجمد ہو کر خالص مشک کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نایاب شے بن جاتا ہے۔ یعنی وہ قطرہ اس میں ناف ہرن میں قید ہوتا ہے تو پھر موتی بن کر بہر آتا ہے۔ یعنی مقصد شاعر کا یہ ہے کہ قید جو ہوتی ہے وہ انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اگر انسان بلند فطرت ہو، اچھی اس کی سوچ ہو، فکر ہو، جس طرح یہ دیکھیں کہ ایک بوند ہوتی ہے، ایک قطرہ ہوتا ہے جو ہرن کے ناف میں ہوتا ہے، لیکن جب بہر آتا ہے کتنی خوشبو بکھیرتا ہے۔ ہرن کی خوشبو مشہور ہے۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہے وہ طائر کہ ہے وہ دام و قفس سے بہرہ مند، ٹھیک ہے۔ پہلا تو واضح ہے، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر تربیت زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے کا عمل، جس طرح آج کل تربیت کا فقدان ہے، تربیت نام کی کسی گھر میں چیز نہیں ہے، اسلامی تربیت بالکل مفقود ہو چکی ہے۔
ختم ہو چکی ہے. چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ عمل پر کنٹرول ہے، اور خاص کر جو ہے بچے والدین کو دکھ دے رہے ہیں. تو فرمایا زندگی گزارنے کے جو اچھے طریقے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں. طائر پرندہ، دام کا معنی ہے جال، جال. کفس پنجرے کو کہتے ہیں. بہرہ مند ہونا یعنی حصہ پانا، ٹھیک ہے. شاعر کہتے ہیں لیکن قدرت اس انداز میں ہر کسی کی تربیت نہیں کرتی کہ اس کو قید رکھے، کیونکہ قید رکھنے سے تربیت ہوتی ہے، عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، مقام بنتا ہے. لیکن قدرت ایسا نہیں، ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتی. دنیا میں کم ہی ایسے پرندے ہیں جنہیں جال اور پنجرے میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑے پنجرے ہوتے ہیں، اور پنجرے میں جو رکھے جاتے ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں، وہ قیمتی پرندے ہوتے ہیں. وہ عام پرندوں کو کوئی پنجرے میں نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے یہ بھی علامہ اقبال کے کلام سے ملتا ہے کہ جو انسان آزادی کے ساتھ ساتھ قید کو بھی قبول کر لے گا، یعنی جیسے اسلام میں انسان آ جاتا ہے تو پھر وہ اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ تو نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کی، پھر عصر کی وقت نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء مغرب یہ قید ہے، تو نے نماز پڑھنی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. یعنی حدود و قیود ہے، قید ہے انسان کے لیے، پابندیاں ہیں. لیکن ان پابندیوں میں آزادی ہے، نجات ہے، اور عظمت ملتی ہے انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو قیمتی پرندے ہوتے ہیں ان کے حصے میں جو جال آتا ہے، پنجرا آتا ہے. جال جو ڈالتا ہے شکاری قیمتی پرندے کے لیے ڈالتا ہے، اور جو پنجرے میں قفس پنجرے میں بند ہوتا ہے پرندہ، وہ بھی قیمتی ہوتا ہے. کوئی عام پرندے کو کوئی نہیں رکھتا. اگلے شعر میں اس کی وضاحت ہو گئی. شہ پر زار و زن و در بند قید و سید نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کرداند. فارسی کا شعر ہے، یعنی حافظ شیرازی کا جو شعر ہے وہ اقبال نے یہاں کوٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی کہتے ہیں کفے اور چیل کے زاغ و زغن، زاغ و زغن، زاغ کوے کو کہتے ہیں، زغن چیل کو کہتے ہیں. اس کو نہ کوئی قید میں ڈالتا ہے، نہ کوئی سید میں ڈالتا ہے. سید کہتے ہیں شکار کو، قید کہتے ہیں قید کو، زندان کو، ٹھیک ہے. دیکھیں کوے اور چیل کو کوئی نہ قید میں ڈالتا ہے نہ شکار کرتا ہے. اور شاعر کہتے ہیں یہ سعادت باز کو حاصل ہے، شہباز کو اور شاہین کو حاصل ہے، ٹھیک ہے. ان پرندوں میں سے ان کو یہ سعادت حاصل ہے. کیوں؟ کہ یہ قیمتی پرندے ہیں. تو قیمتی چیز کو انسان قید کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، جیسے عورت کو اسلام نے قید کیا کہ تو پردہ کر، کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس پردے کی قید میں آ جائے، کیونکہ اگر پردے قید میں نہیں آئے گی اس کی عزت ختم ہو جائے گی. اب بھی دیکھیں جو عورت بغیر پردے کے باہر ہو تو ٹھیک ہے، لوگ اس کو شکار کرتے ہیں، لوگ اس کو بری نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہوتی، مقام نہیں ہوتا. مقام اسی مستور کا ہوتا ہے جو پہلے عورت تھی. پردے کے بغیر عورت ہے. عورت کا لفظی معنی ہے غیر محفوظ چیز، غیر محفوظ چیز جسے نقصان کا اندیشہ ہو.
لیکن اسلام نے اسی نقصان سے اس کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے چادر سے مستور کیا کہ جب مستور ہو جائے گی محفوظ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک قید ہے. تو یعنی اقبال کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قید میں قیمتی لوگ چلے جاتے ہیں اکثر، اور جب قیمتی لوگ قید میں ہوتے ہیں تو وہ موتی بن کر باہر آتے ہیں، ہیرے بن کر باہر آتے ہیں. ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، مقام میں اضافہ ہوتا ہے، شان میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ قیمتی چیزوں کو ہی قید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فطرت بلند ہو اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، قید میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ پاک صاف ہو کر، توبہ طائب ہو کر، قیمتی انسان بن کر پہلا جاتا ہے. یہ بھی پہلو نکل سکتا ہے. اور اکثر جو قیمتی لوگ قید میں جاتے ہیں، جیسے میں نے حضرت یوسف کی مثال عرض کی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا گیا تھا، تو وہ قیمتی عظیم شخصیت تھی، اس کو قید میں ڈالا گیا تھا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بن کر بہر ہے اور وہاں قیدیوں کو بھی قیمتی بناتے رہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم، حالانکہ وہ بے گناہ تھے، ان کی کوئی قصور بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیمتی بنائے، اور مسلمان تو ہے ہی قیمتی، اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.